من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ یہ مبارک سورۃ العادیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے، 40 الفاظ ہیں اس میں اور 163 حروف پر مشتمل یہ مبارک سورت ہے۔ اس سے ماقبل جو سورت گزری ہے سورۃ الزلزال کے نام سے، اس کا جو اصل موضوع تھا وہ جزائے عمل تھا۔ انسان جو کچھ بھی کرے گا، چاہے وہ اچھائی کے قبیل سے ہو یا برائی کے قبیل سے ہو، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلی والی سورت کے اندر جو سورۃ البینہ ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ تعلیم بھلے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر سامنے نمونہ نہیں ہوگا تو تعلیم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس مبارک سورت کے اندر جو سورۃ العادیات ہے، ان اسباب کو بیان کیا گیا کہ جن اسباب کی بنیاد پر انسان کے اعمال بگڑتے ہیں اور جن اسباب کی بنیاد پر انسان قرآنی پروگرام، قرآنی تعلیمات، یہ سرکار کے اسوہ حسنہ کو اختیار نہیں کرتا۔ ان اسباب کو بیان کیا گیا کہ جو انسان کے اخلاق، دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ انسان کے اندر جو ناشکری کی کیفیت ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ سبب ہے اعمال کے بگاڑ کا۔ اور دوسری جو بڑی بیماری یا برائی ہے وہ ہے مال کی شدید محبت، مال کی بہت زیادہ اور بہت ہی زیادہ سخت محبت۔ یہ دو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کے اعمال کی خرابی کا سبب بھی بنتی ہیں، اور یہی دو وہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ عادیات کا کیا مطلب ہے؟ عادیات کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو عادیات کا مجاہدین کے غازیوں کے گھوڑے، مجاہدین کے یہ جو غازیوں کے جو گھوڑے ہیں، اب موجودہ زمانے کے اندر تو جنگی ساز و سامان الگ ہے، لیکن جس زمانے کے اندر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے اندر جنگوں کے موقع پر یہ گھوڑا ہی کارآمد ہوتا تھا۔ اس بنیاد پر عادیات سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے مجاہدین کے جنگی گھوڑے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سے بھی گھوڑے ہوں، مطلقاً گھوڑا، چونکہ گھوڑا عام طور پر جہاد کے لیے قابل استعمال ہوتا تھا، بھلے وہ اس کو آگے انسان کسی بھی کام کے لیے استعمال کرے، لیکن گھوڑا انسان کے استعمال کی چیز تھی تو مطلقاً گھوڑا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ، اس کے لوگ بڑے سخت مزاج قسم کے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پیچھے ایک لشکر صحابہ کرام کا روانہ فرمایا، اور روانگی کے موقع پر سرکار نے حضرات صحابہ کرام کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ فلاں دن آپ نے یہاں سے نکلنا ہے، فلاں دن آپ نے وہاں پر پہنچ جانا ہے، فلاں موقع پر آپ نے حملہ کرنا ہے، فلاں دن آپ نے وہاں سے روانہ ہونا ہے، اور فلاں دن آپ نے مدینہ منورہ پہنچ جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خصوصی ہدایات بھی دی اور روانہ کر دیا۔ اللہ کی شان، یہ حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پر ندی آتی تھی، اور اس ندی کے اندر طغیانی تھی، سیلاب کی کیفیت تھی، پانی چڑھا ہوا تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام کو ایک دن لگ گیا پانی کے اترنے کا انتظار کرنے میں۔ ایک دن صحابہ نے وہ انتظار کیا، اگلے دن پانی جب اتر گیا حضرات صحابہ گئے اور سرکار کی ہدایات کے مطابق
سارے معاملات کو نمٹا کر واپس مدینہ منورہ پہنچائے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تاریخ کی واپسی مدینہ منورہ کی بیان کی تھی وہ تاریخ گزر گئی۔ اس تاریخ کے گزرنے پر مدینہ منورہ کے اندر موجود منافقین باتیں کرنے لگے اور انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا پورے مدینہ کے اندر پھیلا دیا کہ وہ جو مسلمان گئے تھے یہاں سے وہ سارے کے سارے مارے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر جو لشکر کے اندر جو افراد تھے ان کے گھر بار مدینہ الرسول کے اندر موجود تھے، ان گھروں کے اندر ماتم کدہ بن گیا۔ اگر کسی کی بیگم ہے تو وہ عدت میں بیٹھ جائے گی، اگر کسی کی ماں ہے تو وہ روئے گی، اگر کسی کا عزیز ہے تو وہ تعزیت کے لیے جائے گا۔ ان کے اس جملے نے مدینہ منورہ کے اندر ایک پریشانی والی فضا قائم کر دی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو یا دیگر صحابہ کرام کو معلوم تو نہیں تھا کہ وہ لشکر تاخیر سے کیوں واپس آیا، لیکن اللہ کو تو پتا تھا۔ اس بنیاد پر یہ مبارک صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور نازل فرمانے کے بعد ایمان والوں کے لیے تسلی کا پیغام اللہ نے اس مبارک صورت کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دو بڑی بیماریوں کو بیان کیا کہ جن کی بنیاد پر انسان کے اعمال بگڑتے ہیں، اور شروع میں اللہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں۔ شروع میں اللہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں اور وہ پانچوں کی پانچوں قسمیں وہ ہیں جو گھوڑوں سے متعلق ہیں۔ پانچوں کی پانچوں قسمیں وہ ہیں جو گھوڑوں کی سے متعلق ہیں کہ گھوڑوں کی جو چال ہوتی ہے اور اس کے پاؤں کی جو ٹاپ ہوتی ہے اور اس کے جو دوڑنے کا انداز ہوتا ہے، ان 5 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نتیجہ یا سبق کے طور پر انسان کو پیغام دیا ہے کہ تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے اس گھوڑے سے۔ جانور ہے، مالک اس کی پیٹھ پر ہوتا ہے، وہ مالک اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، وہ مالک اس کا حقیقی مالک نہیں ہے بلکہ مجازی مالک ہے۔ لیکن مالک کیا کرتا ہے؟ اس گھوڑے کے لیے دانے کا، پانی کا، چارے کا انتظام کرتا ہے، رات کو رہنے کے لیے جگہ دے دیتا ہے۔ لیکن گھوڑا کتنا وفادار ہے کہ وہ اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے کبھی بھی گرنے نہیں دیتا۔ دشمنی مالک کی ہوتی ہے لیکن گھوڑا موت کے کنویں کے اندر کود پڑتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مالک کی خاطر وہ جان کی بازی لگا دیتا ہے پر مالک کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا، حالانکہ وہ جانتا ہے، گھوڑا بھی جانتا ہے کہ یہ مالک جو میرا ہے یہ حقیقی مالک تو نہیں ہے، اس کے مد مقابل انسان ہے۔ تو انسان کو اس گھوڑے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ گھوڑا میرے اوپر کس انداز سے وفاداری کا ثبوت نبھاتا ہے اور میں اپنے پروردگار کے آگے کس انداز سے وفاداری کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ تو اگر انسان سوچے تو انسان گھوڑے سے بھی سبق حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، گھوڑا بڑا وفادار جانور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی صبح تک گھوڑے کی پیشانی کے اندر خیر و برکت رکھ دی گئی ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر اگرچہ گھوڑا قابل استعمال نہیں ہے جہاد کے میدان میں، لیکن پھر بھی گھوڑے کی ضرورت اب بھی ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، آج کل لوگ گدھوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن گھوڑے کی بہرحال ضرورت اب بھی ہوتی ہے اور خچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو خوبصورتی کا معاملہ ہے یا وفاداری کا معاملہ ہے وہ گھوڑے سے سیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، کسی بندے کو سزائے موت ہو گئی تھی، کسی بندے کو سزائے موت ہو گئی تھی اور اس کو جب وہ سامنے لایا گیا نا، اس نے دیکھا بادشاہ سلامت کے 2 گھوڑے ہیں، بادشاہ سلامت کے 2 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس نے کہا بادشاہ سلامت سزائے موت بعد میں دے دینا، آپ ایک مہربانی کر لیں کہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے 2 گھوڑے ہیں نا، 2 سامنے کھڑے ہیں، کہ جی ان میں سے ایک گھوڑا نسلی ہے اور ایک گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ بادشاہ سلام وہ جو نسلی گھوڑا ہوتا ہے نا، جو نسلی گھوڑا ہوتا ہے گردن اٹھا کے کھاتا ہے، گردن جھکاتا ہے نہیں۔ یہ جو گردن جھکا کے کھا رہے ہیں نا، لگتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے نسل میں سے کہیں نہ کہیں گدھے کا یا خچر کا ٹکراؤ ہوا ہے۔ تحقیقات کروائی گئی تو پتہ چلا یہ جو گھوڑا ہے دوسرا والا، اس گھوڑے کی ماں مر گئی تھی، اس گھوڑے کی ماں مر گئی تھی اور اس گھوڑے نے گدھی کا دودھ پیا تھا۔ اس گھوڑے نے کیا کیا تھا؟ گدھی کا دودھ پیا تھا۔
کہ نسلی گھوڑا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی حرکتیں بھی کرتا ہے. بادشاہ سلامت بڑا خوش ہوا، بادشاہ سلامت بڑا خوش ہوا اور اس نے اس بندے کو رہا کرنے کا حکم دیا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پودے ادھر لگاؤ جا کر، ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ بعد میں لگانا، بھی چھوڑ دو بھی، اس کو چھوڑ دو ان کو. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کو رہا کر دیا جائے، کام کا بندہ ہے، اور 2 روٹیاں جو پہلے ملتی تھی نا، روٹیوں میں اضافہ کر دیا جائے. 4 روٹیاں ہو گئی. چند دنوں کے بعد بادشاہ سلامت کے پاس سونے کی 2 ڈلیاں آئیں اور معلوم کرنا تھا کہ جس میں سے اصلی کون سا ہے، نقلی کون سا ہے. بادشاہ سلامت کو بتانے والا کوئی بھی ایسا نہیں تھا، پرکھنے والا. چنانچہ بادشاہ سلامت اسی قیدی کے پاس بھجوایا. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ اوریجنل ہے اور یہ نقلی ہے، اور واقعتاً ایسا ہی تھا. بادشاہ نے 2 روٹیاں اور بڑھا دی. تو پہلے 4 تھی، اب 6 ہو گئی نا. اب کیا ہو گئی؟ 6 ہو گئی. اس کے بعد بادشاہ سلامت کو اس قیدی نے کہا بادشاہ سلامت برا نہ منائے تو ایک بات کہوں گا. جی کہ مجھے لگتا ہے آپ اپنے باپ کی اولاد میں سے نہیں ہیں، آپ اپنے باپ کی اولاد میں سے نہیں ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. جب پہلی مرتبہ انعام کا موقع آپ نے روٹیاں بڑھا دی، دوبارہ انعام کا موقع روٹیاں بڑھا دی. اگر آپ نسلی بادشاہ ہوتے نا، اس موقع پر بادشاہ ہیرے جواہرات سے اگلے کا منہ بھرا کرتے ہیں. یہ بار بار جو روٹیوں کا اضافہ ہے، لگتا ہے آپ کسی کاشتکار کے بیٹے ہیں، آپ کسی کاشتکار کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. جس کو کہا جاتا ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. تو بہرحال گھوڑے کے اندر یہ خاصیت ہے. کسی زمانے کے اندر کسی نے سوال پوچھا تھا کسی سے کہ یہ بتلاؤ کہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات کوئی نہیں رہتی، پیچھے سے اگر کوئی لاش تیرتی ہوئی آتی ہے، 2 لاشیں، ایک مرد کی ہے اور ایک عورت کی ہے، لاشوں کا حلیہ بھی بگڑ گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یار یہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلے گا مسلمان کی لاش ہے یا کافر کی؟ اس نے کہا کہ ان لاشوں کو پانی میں ڈالو اور وہ پانی گھوڑے کے آگے رکھ دو. گھوڑا کافر کا جھوٹا کبھی نہیں پیتا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر گھوڑے کی صفات کو بیان کیا. ایک تو فرمایا کہ اس کے یہاں پر خیر ہے قیامت کی صبح تک. دوسرا سرکار نے وہ گھوڑا پسند فرمایا جس کی ایک ٹانگ سفید ہوتی ہے، ایک ٹانگ سفید ہو، کہ بالکل کالا ہو اور آگے سے ایک ٹانگ سفید ہو اور پیشانی کے اوپر بھی سفیدی ہو. تو بڑے بڑے اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. بہرحال اللہ نے 5 قسمیں کہیں. والعادیات ضبحا، اللہ فرماتے قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی. ہانپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سانس پھول جاتا ہے نا، اس کو ہانپنا بولتے ہیں. اور پورے کے پورے جانوروں کے اندر 2 ہی جانور ایسے ہیں جو ہانپتے ہیں، یا تو گھوڑا ہانپتا ہے اور یا پھر کتا ہانپتا ہے. ان دونوں کے علاوہ کوئی چیز ہانپتی نہیں ہے. اور گھوڑا ہانپتا کیوں ہے؟ اپنے مالک کو لے کر وہ جاتا ہے اور تیزی کے ساتھ وہ بھاگتا اس کا سانس پھول جاتا ہے اور وہ ہانپنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کو یہ حالت بھی اس کی پسند ہے. اللہ نے قسم کھائی والعادیات ضبحا، قسم ہے والعادیات، قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی. فالموریات قدحا، دوسری بات جب گھوڑا بھاگتا ہے تو گھوڑے کے نیچے کھر ہوتے ہیں. کھر وہ جو اس زمانے کے اندر ماچس سنی ہوتی تھی آگ جلانے کے لیے، ایک چکماک ہوتا تھا، ایسا پتھر کہ جس کو پتھر پر رگڑنے سے آگ جلنا شروع ہو جاتی تھی. اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہا وغیرہ بھی کبھی کبھی باندھتے ہیں. جب وہ گھوڑا دوڑتا ہے، دوڑتے ہوئے پتھر کے ساتھ اس کے پاؤں مس ہوتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں. کیا نکلتی ہیں؟ چنگاریاں نکلتی ہیں. اللہ نے قسم فرمائی، قسم کھائی فالموریات قدحا، پس قسم ہے اپنا ٹاپ مار کر، پاؤں مار کر آگ سلگانے والے گھوڑوں کی. پس قسم ہے ٹاپ مار کر، یعنی پاؤں مار کر آگ سلگانے والے گھوڑوں کی. فالمغیرات صبحا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جب بھی سرکار کسی علاقے پر حملہ کرتے تھے تو رات کو نہیں کرتے تھے، بلکہ اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد
اللہ کے نبی صبح صبح کا انتظار کرتے تھے. اگر صبح اس محلے کے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی اللہ کے نبی حملہ نہیں کرتے تھے. صبح صبح کا وقت جو ہے اگر اس میں اذان کی آواز نہ آئے اس موقع پر جب کہ سارے کے سارے لوگ غفلت کی حالت میں ہوتے تھے تو مسلمان جا کر ان کے اوپر چڑھائی کرتے تھے. تو یہ فرمایا گیا فالمغیرات، پس قسم ہے ان گھوڑوں کی جو رات کے آخری پہر کے اندر شب خون مارتے ہیں. قسم ان گھوڑوں کی جو رات کے آخری پہر کے اندر یا علی صبح کہتے ہیں کہ صبح صبح کے وقت کے اندر شب خون مارتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا، جب گھوڑا چلتا ہے جب وہ دوڑتا ہے تو گرد و غبار اڑتی ہے، اور گرد و غبار کا اڑنا بھی اللہ کو اتنا پسند. فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو گرد و غبار اڑاتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گرد و غبار اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پانچویں قسم فرمائی کس بات کی کہ جب کوئی میدان کے اندر لشکر ہوتا تھا نا، اس لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں میمنہ، ایک کو کہتے ہیں میسرہ، ایک کو کہتے ہیں مقدمہ، اور ایک پیچھے والا ہوتا ہے. ایک سینٹر والا ہوتا ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے. یہ گھوڑا بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے سائیڈ میں نہیں کھڑا ہوتا، آگے پیچھے نہیں، یہ سینٹر میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور سینٹر میں کھڑا ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سینٹر میں جو ہوگا وہ چاروں طرف سے حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ قسم ہے اس گھوڑے کی جو سینٹر میں جا کر یا مجمع کے قلب میں جا کر بالکل بیچ میں جا کر حملہ کرنے والا ہوتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. بلا شبہ انسان اپنے 5 قسمیں کھائیں، گھوڑا اور انسان، زمین آسمان کا فرق. لیکن اللہ تو جانتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں سبق حاصل کرو گھوڑے سے. کیا کرو؟ سبق حاصل کرو گھوڑے سے. وہ اپنے مالک کا وفادار، حالانکہ وہ حقیقی مالک بھی کوئی نہیں اور تم اپنے حقیقی مالک کے منکر ہو. ان الانسان لربہ، بلا شبہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. انسان اپنے پروردگار کا کیا ہے؟ لکنود کا مطلب ناشکرا. غالباً مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں یورپ کے کسی سفر پر تھا، ٹرین کے اندر میرے سامنے ایک یہودی خاتون سوار تھی اور اس کی گود میں بچہ تھا اور وہ بچے کو چاول کھلا رہی تھی، اور جب ایک مرتبہ نوالا منہ میں ڈالتی تو اس سے کہتی کہ بولو شکریہ شکریہ شکریہ، یعنی وہ بچے کی تربیت کر رہی تھی. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے نوٹ کیا ایک پلیٹ کے اندر 35 نوالے اس نے کھلائے اور 35 مرتبہ بچے کی زبان سے کلمات تشکر کہلوائے. یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا کہ وہ شکر گزاری کر دے. اس بنیاد پر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بندے پر جو کھانے کے ہر لقمے پر اور پانی کی ایک ایک گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہم نے دیکھا ایسے بزرگوں کو پہلا نوالا کھایا الحمدللہ، پھر کھایا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. اور کنود کا ایک معنی بخیل بھی آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنود وہ شخص ہے اکیلا کھاتا ہے، اپنے خادم کو مارتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا. مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا. آگے سمجھ میں شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر ہوتے تھے، نامی گرامی. تو وہاں ایک عیسائی تھا بڑا نا، وہ حضرت کو چھیڑتا رہتا تھا. ایک دن اس نے کہا حضرت مجھے لگتا ہے یہ جو کتے باہر گھومتے ہیں نا سارے مسلمان ہیں، یہ جو 4 ٹانگوں والے کتے ہیں نا یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. شاہ صاحب نے فرمایا نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے، ابھی ان کا جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں. چنانچہ ایک ہڈی جو ہے نا وہ ہڈی پھینکی، کتا آیا ہڈی کھانے کے لیے، 10-12 کتے اور بھی آ گئے. تو جس کے قبضے میں ہڈی تھی نا وہ دوسروں پر بھونک رہا تھا، دوسروں پر کیا کر رہا تھا؟ بھونک رہا تھا. حضرت نے فرمایا تو یقینی اعتبار سے مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان مل بانٹ کے کھاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، اور تمہارے اندر یہ صفت ہے کہ تم الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو. یہ کتوں والی صفت تمہارے اندر ہے تو لگتا ہے کتا تمہارا ہی کوئی قریبی ہوگا، مسلمان کا نہیں ہوگا. حدیث پاک کے اندر تو اتنی فضیلت آئی، اگر ایک بندہ صرف اس نیت سے شوربہ بڑھا دیتا ہے کہ پڑوسی کو دوں گا اس پر بھی صدقے کا ثواب، اس نیت سے شوربہ بڑھا دیتا ہے، اگر مہمان آئے گا تو کھا جائے گا، بھلے مہمان نہ بھی آئے اس کو ثواب پھر بھی مل جاتا ہے. ان الانسان
لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے پروردگار کا نہ شکر ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ کسی اللہ والے کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو میں نے حضرت کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے دماغ بھی صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے بدن بھی صحیح ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سونگنے کی حس بھی ہے، بولنے کی حس بھی صحیح ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد کہا کہ جسم میں ہلکی سی حرارت ہے، یعنی کہ بخار پیدا ہو گیا۔ اور اللہ نہ کرے میری اور آپ کی حالت، ہم تو بالکل وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کسی بیوہ کی طرح۔ اگر کسی نے پوچھ ہی لیا نا کیسی حالت ہے، بس جی کیا بتائیں، مر گئے ہم تو جی، بس رونا شروع۔ ناشکری ہے یہ جناب، یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ جو 500 کماتا ہے وہ بھی روتا ہے، اور جو 5000 کماتا ہے وہ بھی روتا ہے۔ ناشکری ہے۔ گھوڑے سے سبق سیکھنا چاہیے، گھوڑے سے سبق۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ فرماتے یہ جو انسان کے اندر ناشکری والا مرض ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان اس بات پر گواہ بھی ہے، خود انسان اس بات پر کیا ہے؟ گواہ بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے ہم اپنی اوقات بھول جائیں، ورنہ لیاری میں جتنے بھی لوگ آئے ماشاءاللہ، پرانے علاقوں کو جا کر دیکھ لو نا، پرانے علاقوں سے یہاں پر آئے تو گھر پہ داخل ہوتے وقت اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ جن علاقوں سے آئے بقول عمر شریف کے کہ بعض گلیاں اتنی تنگ ہوا کرتی تھیں کہ اگر ادھر سے مرد آ جائے ادھر سے عورت آ جائے تو درمیان میں خالی نکاح ہی باقی بچتا تھا، باقی کچھ نہیں بچتا تھا۔ ان گلیوں سے ہو کر ہم آئے اور ڈمپر ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہم شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں؟ نہیں۔ بولو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ ہم تو پرانے کھاتے پیتے تھے۔ جناب جو پرانے کھاتے پیتے ہیں نا وہ لیاری میں نہیں ہے، یہ گوہر آباد سے آئے، یہ سبزی منڈی سے آئے، یہ پنکھا کالونی سے آئے، وہ پوری پٹی ندی کے کنارے والی۔ اب نام آپ کچھ بھی رکھ دیں نا، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے حافظ نا، کیا حافظ، اور ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے مفتی، ایک ہوتا ہے شیخ العزیز، ایک ہوتا ہے مفتی اعظم، اور ایک ہوتا ہے شیخ الاسلام۔ یہ سب اس سے بڑا درجہ ہے ہمارے علماء کا۔ وہ برمی کالونی کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام شیخ الاسلام رکھ لیا۔ کیا رکھ دیا؟ تو نام شیخ الاسلام رکھنے سے کوئی شیخ الاسلام بن تو نہیں جائے گا نا۔ اگر آپ اپنے آپ کو کہتے نہیں جی ہمارا علاقہ پاک مسلم کالونی، نہ جناب، یہ جو پاک آپ نے کہا ہے نا یہ پاک ہے نہیں، تبھی پاک آپ نے نام رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مدینہ مدینہ تھا، یثرب تھا، ہمارے نبی گئے نام چینج ہو گیا، مدینہ شہر آ گیا، سرکار وہاں پر موجود ہے تو مدینہ طیبہ ہو گیا یا مدینہ منورہ ہو گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم اپنی اوقات کو بھی بھول گئے، کم سے کم شکر ادا کیا کریں، شکر ادا کیا کریں۔ وہاں پر بھی ہماری عادت تھی کہ دوسروں کی رسیوں پر کپڑے ڈالنے کی، تو یہاں دوسروں کی رسیوں پہ کپڑے نہیں ڈال سکتے، لیکن وہ 3 فٹ سامنے والی جگہ ہے نا اس کو گھیر کر لازماً ہم اپنی اصلیت کا اظہار کریں گے، ہم ہیں وہی، ہم ہیں وہی۔ ماشاءاللہ باقاعدہ لیاری کے اندر ایسی دکانیں بنی ہیں جو آگے 3 فٹ کی جگہ پر جنگلہ مار کر اس کو کرائے پہ چڑھائے ہوئے۔ یا باپ رے باپ، یہ کیا کریں گے؟ آگے سمجھ میں؟ مولانا نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے کسی نے آ کر کہا مولانا دعا کیجئے گا مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر یکدم مولانا نے کہا بھائی یہ 5000 روپیہ ملا، یہ کس کا ہے؟ کھڑے ہو کر نشانی بتا کے بتا دو۔ تو 15-20 آدمی کھڑے ہو گئے۔ مولانا نے کہا بیٹھیے بیٹھیے، یہ بیگم نے دیا تھا سودا سلف لانے کے لیے، پہلے اپنے اعمال ٹھیک کرو اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ تو ہماری حالت ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے اندر کون سی برائی ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ اب لیاری کے اندر آپ ماشاءاللہ دیکھیں ہیئر ڈریسروں کی دکان، اس میں بھی اے سی، کنڈے کی بجلی، کنڈے کی بجلی پر اے سی ہو۔ ظالموں پرانے محلے میں رہتے تھے، درخت کے نیچے کرسی تھی، وہاں نہیں تمہارے بال مونڈتا تھا۔ اب یہاں پر جی سیلون ہو گیا، جی کیا ہو گیا؟ ہیئر ڈریسر ہو گیا، سیلون ہو گیا۔ واہ، یہ تو حلوائی کی دکان میں نانا کی فاتح خانی کے لیے آپ بیٹھ گئے، وہ بل چوری کرتا ہے، اور جو غریب بیچارہ روز کا کماتا ہے جس کے ہاتھوں پر گھڑے پڑ گئے ہیں وہ بل بھروانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وجہ مرکزی جگہ پر جو بڑا ٹرانسفارمر کے اندر میٹر ہے اس پر دیکھ کر ریڈنگ کی جاتی ہے، سب پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ جس بیچارے کے گھر میں ایک بلب جل رہا ہے وہ بھی نائی کے اے سی کے پیسے بھرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ ہر بندے کو پتا ہے میرے اندر کون سی برائی ہے، ہر بندے کو پتا ہے، لیکن اپنے من میں جھانکتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فارسی میں کہتے ہیں من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں یہ میں خود جانتا ہوں۔
اسی وجہ سے کہتے ہیں انسان کا جو دل ہے نا یہ سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. اس سے پوچھ لیا کرے کہ چندہ آپ کا یہ کام حلال ہے یا حرام ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور دوسری چیز، دوسری بڑی بیماری کہ انسان کو مال سے بڑی پکی ٹھکی محبت ہے. دیکھو مال اچھا ساتھی ہے سرکار نے فرمایا، لیکن کس کے لیے؟ جو مال ادا کرتا رہے، صدقہ دیتا رہے، خیرات دیتا رہے تو مال برا نہیں ہے. لیکن جو صدقہ بھی نہ دے، خیرات بھی نہ دے تو پھر مال بہت بری چیز ہے. مال کیا ہے؟ بہت بری چیز ہے. حضرت علی کا فرمان ہے. کس کا؟ حضرت علی کا فرمان ہے تم روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرنا اپنے اوپر لازم کر دو، اللہ تمہاری حاجات کو غیب سے پورا کرنا اپنے اوپر لازم کر لے گا. ٹھیک ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے جناب. 10 روپے 5 روپے بھکاریوں کو نہ دیں، مستحقین تک پہنچائیں. روز کے 10 روپے الگ کریں، مہینے کے بعد 300 روپے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں. یہ اللہ میاں کے ساتھ سودے بازی ہے، اور اللہ کے ساتھ کیا جانے والا سودا وہ گھاٹے کا نہیں ہوتا. افلا یعلم، اللہ فرماتے ہیں کیا انسان جانتا نہیں ہے اذا بعثر ما فی القبور، جب اس کو کوریدا جائے گا، نکالا جائے گا. کیا انسان جانتا نہیں ہے اذا بعثر، جب نکالا جائے گا یا کوریدا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں کے اندر ہے. تو قبروں کے اندر کون ہے؟ انسان ہے. وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیے جائیں گے سارے راز جو سینے کے اندر ہے. اللہ کی قسم اگر ابھی اللہ میرے سینے کے راز آپ پر کھول دے یا آپ کے راز مجھ پر کھول دے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے رازوں کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے. ہمارے رازوں کو، جب اللہ نے ہمارے رازوں کو پردے میں رکھا ہے نا، تو ہم بھی یہ اپنا کوشش کریں کہ دوسروں کے رازوں کو پردوں میں رکھا کریں. ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں. آج کے لیے مصیبت آ گئی ہے نا، یہ مصیبت، اس کو کھولنے کے لیے آپ کو گوگل کی آئی ڈی بنانی پڑتی ہے جناب. اور گوگل کی آئی ڈی کے اندر آپ کا پورا ڈیٹا سیو ہوتا ہے جناب. اور گوگل کی آئی ڈی کے اندر ڈیلیٹ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ خود نہیں ڈیلیٹ کریں گے جناب. اب میں اور آپ اپنی غلط کرتوتوں کی ویڈیو بنا کر چڑھا دیتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں. ہر سال کی اسی تاریخ کو یہ سارا کا سارا منظر نامہ پوری دنیا دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آگے چوک پر ایک موقع پر اپنا جو ہے کچھ ناچے تھے، کچھ نچوائے گئے تھے. ناچنے والے، نچوانے والے، پیسے لٹانے والے، یہاں پر سب کچھ محفوظ ہو گیا. خدا کی قسم ان میں سے جو مر گئے، ہر سال جب وہ تاریخ آتی ہے نا تو ساری چیزیں زندہ ہوتی ہیں. میں اگر چاہوں بھی تو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈیلیٹ وہی کرے گا جس نے اپلوڈ کیا تھا. اللہ نے جب راز رکھی ایک چیز نا، ہم بھی راز رکھیں. ہر چیز کو لازمی نہیں ہے کہ اس کو چڑھا دیا جائے اور اس کو دنیا بھر کو دکھایا جائے. یہ سمجھ میں بہت احتیاط کیا کریں. بہت سارے لوگ دوسروں کے اس پر تبصرے کر دیتے ہیں، وہ تبصرے بھی محفوظ ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ زندہ گواہ. اللہ نے ایک چیز کو چھپایا ہے، اللہ یہی کرتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے. لیکن ہم خود اگر اپنے راز کھول دیں تو پھر کیا؟ اگر اللہ نہ کرے میں گانا گاتا ہوں تنہائی میں، صرف اللہ کو پتہ، اللہ معاف بھی کر دے گا. لیکن میں گانا گاتا ہوں یہاں پر سب کے سامنے 100 گواہ ہیں، اب میں معافی مانگوں یا کچھ بھی کروں، اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. اس گناہ پر اتنے گواہ جو بن گئے. وہاں ماشاءاللہ یوں کر رہے تھے، ویڈیو اٹھا کر دیکھیں نا 2-3 سال پہلے کی. اللہ اکبر، آپ کو حاجی، نمازی، غازی سارے مجاہد نظر آئیں گے جنہوں نے یہاں پر یہ گند کیا. جب تک یہ گند ہوتا رہے گا، بھلے ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، نام اعمال بند نہیں ہوگا. من سن سنتا حسنتا، اللہ کے نبی کا فرمان، نیک طریقے کو ترویج دے گا، جب تک ہوتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. برے طریقے کو ترویج دے گا، جب تک ہوتا رہے گا گناہ ملتا رہے گا. آپ کو معلوم ہے داڑھی مڈوانے کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ آپ حضرات کو معلوم ہے؟ نہیں، وہ قوم لوط کے بعد شیطان آیا. برا مت بنائیے گا، فرض بنتا ہے ہمارا بتانا. قوم لوط کے بعد شیطان آیا، اور قوم لوط کے بندے کا بڑا سا باغ، شیطان خوبصورت لونڈے کی شکل میں آیا اور جاتا اوپر سے پھل اتار کر نیچے پھینک دیتا. پھل اتار کر نیچے پھینک دیتا. مالک نے منع کہ ظالم کھانا ہے تو کھا، ضائع کیوں کرتا ہے؟ وہ پھر جاتا، پھر توڑ کے پھر پھینکتا، پھر جاتا، پھر توڑ کے پھر پھینکتا ہے. وہ بندہ تنگ آ گیا، جیسے شیطان نے اس کو پکڑ لیا. اس کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا. اور پکڑنے کے بعد شیطان نے اسے کہا
اگر تو ایک کام کرے گا تو میں تیری بات مان لوں گا. کیا؟ یہ داڑھی منڈوا لے. یہ کیا کر لے؟ داڑھی منڈوا لے. میں آئندہ تیرے باغ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نمبر 1. اور نمبر 2 بدفعلی میرے ساتھ کر لے. شیطان ان دونوں باتوں پر اس کو قائل کر گیا. اس نے داڑھی بھی منڈوا لی، محلے میں گیا تو یہ حالت ہو گئی. وہ اس کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے، اور آج ہمارا نمازی بھی، غازی بھی، مجاہد بھی داڑھی مونڈ کر بظاہر کہتا ہے کہ میں نقش پائے محمد کا غلام ہوں، لیکن حقیقتاً وہ شیطان کا پجاری ہے، بھلے وہ کٹوانے والا ہو بھلے وہ مڑوانے والا ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری کی سارا طریقہ شیطان کا. تو شیطان تو ویسے بھی جہنم میں جائے گا. یہ تو چلو اس سے جا کر اس کی سند مل جاتی ہے، تو ہمیں تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ نہیں ہے؟ بولیے. یہ فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سارے راز جتنے بھی ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بلا شبہ ان کا پروردگار اس دن البتہ باخبر ہوگا. ویسے تو اللہ بھی باخبر ہے، مطلب وہاں پر اللہ تعالیٰ سب کے سامنے سب باتوں کو ظاہر فرمائیں گے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. کل جمعرات ہے انشاءاللہ، درس کی چھٹی ہوگی، باقی انشاءاللہ پرسوں بیان کریں گے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب.